الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان کی تقریباً 15 آیات کریمہ ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ مخصوص بندوں کی صفات کا ذکر اس لیے فرماتے ہیں کہ لوگ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے اسباب اختیار کریں۔ جیسے آدمی مالدار بننے کے اسباب اختیار کرتا ہے، اور اسی طرح آدمی ڈاکٹر بننے کے اسباب اختیار کرتا ہے، اسی طرح ان اسباب کے حاصل کرنے کے بھی کچھ اسباب ہیں، اس کے کچھ فارمیلٹیز ہیں، اسے آدمی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ صفات عطا فرماتے ہیں۔ اور برے لوگوں کا تذکرہ کر کے ان کی عادتیں، ان کی بری صفات کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ عادتیں برے لوگوں کی ہیں، لہذا اس سے بچنے میں اپنی ساری کوشش کو صرف کر دو، اپنی ساری صلاحیتوں کو جھونک دو ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانے میں۔ یہ منشا ہوتا ہے۔ صرف قصہ سنانا، کسی کی بری عادتوں کا ذکر کر دینا، یا کسی نیک لوگوں کی اچھی صفات اور ان کی علامتوں کا ذکر کر دینا کہ جب سن کر چلے جاؤ، یہ منشا نہیں ہوتا۔ منشا یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھے لوگوں کی عادتیں ہیں، اپنے اندر ان عادتوں کو اور صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرو، یہ منشا ہوتا ہے۔ اب دعا کیجئے کہ یہ 15 آیتیں پوری ہوں۔ مختصر میں ذکر کروں، قرآن مجید نے یہاں سے شروع کیا ہے ان آیات میں، وہ عباد الرحمن، رحمان کے مخصوص بندے،
وجہ ساری انسانیت رحمان ہی کے بندے ہیں. ہر انسان اللہ ہی کا بندہ ہے اور اللہ ہی کی مخلوق ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کے یہ مخصوص بندے ہیں، خاص بندے ہیں رحمان کے. یعنی یہ وہ بندے ہیں جن کی صفات ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، جن پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا سایہ ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا پرتو ہے، عکس ہے. اب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اسے دیکھنے سے، اس کے ساتھ رہنے سے، سہنے سے، اس کے ساتھ برتاؤ کرنے سے، اسے برتنے سے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے سے آپ کو یہ معلوم ہوگا، اسے بات چیت کر کے، اس سے معاملہ کر کے آپ کو ایسا معلوم ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اثر ہے. کن بندوں پر اللہ کی صفت رحمت کا اثر ہے وہ اللہ ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ رحمان کے مخصوص بندے وہ ہیں جو یمشون علی الارض ہونا. سب سے پہلی صفت یہ ہے ان کی کہ وہ اللہ کی زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، یعنی تواضع سے، انکساری سے، عاجزی سے وہ چلتے ہیں. یعنی اصل میں ان کے دل میں تواضع ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر ان کی گفتگو سے، ان کا اثر اٹھنے سے، بیٹھنے سے، چلنے سے، ان کی اداؤں سے، برتاؤ سے، ہر چیز سے ان کا وہ جو دل میں تواضع ہے اس کا اثر چھلکتا ہے. دیکھنے والے کو اچھی طرح محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہو نہ ہو صفت تواضع موجود ہے اس کے دل میں. یہ اسی کے آثار ہیں، یہ اسی کی علامتیں ہیں. اس لیے کہ تواضع تو ایک دل میں چھپی ہوئی صفت ہے، وہ علامتوں سے اور اداؤں سے پہچانی جا سکتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے. قرآن مجید نے ایک جگہ کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کر چلنے سے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. پھاڑ کر دیکھو، مار کر دیکھو ایڑی، تمہاری ایڑی پھوٹ جائے گی، لیکن زمین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور تم گردن اونچی کر کے چلنے سے پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچو گے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. ایک جگہ قرآن مجید نے یہ کہا وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بڑائی کے انداز میں نہ ملو، منہ نہ موڑو. سار عربی میں کہتے ہیں صاد عین را. قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. سار ایک اونٹ کی بیماری کا نام ہے. جب وہ بیماری آتی ہے تو گردن یوں ہو جاتی ہے، آدمی سیدھی ہی نہیں کر سکتا، ادھر ہو گئی تو ادھر ہی. آدمی سیدھے منہ نہیں بات کرتا، ٹھیک سے گفتگو نہیں کرتا، گال پھلا دیتا ہے، اور اس کی زبان میں، لب و لہجے میں کڑواہٹ ہے، اتنی کڑواہٹ کہ اگر وہ شہد میں ملا دی جائے تو شہد بھی کڑوا ہو جائے. اس کی آنکھوں میں، نظروں میں تیزی، اور اس کے پیشانی پر جو ہے وہ تکبر کیا آثار. اس کو کہا وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے
تکبر کے انداز میں نہ ملو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو. ایک جگہ اسی کے آگے قرآن مجید نے کہا, حکم دیا, کہا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, درمیانی چال چلو, بہت دوڑ کر نہیں کہ دوڑا ہوا آدمی آ رہا ہے. یہاں تک کہ امام الانبیاء سید الکائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, وَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ. حضور نے فرمایا کہ دوڑے ہوئے نماز کو نہ آؤ, دوڑتے دوڑتے. جیسے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی وضو خانے میں گیا, جلدی جلدی جماعت کے چھوٹنے کے خطرے سے جلدی جلدی سے ٹوٹا پوٹا وضو بنایا اور دوڑا دوڑا چلے آیا, اس لیے کہ نماز چھوٹ جائے گی. حضور نے فرمایا وَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ. اس کے دو نقصانات ہیں. ایک نقصان اس کا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پیر پسلا اور گرا, ایک رکعت بچانے کے چکر میں کئی مہینے کی نمازیں گھر پر پڑھنی پڑے گی. تو گرا اور کوئی ہڈی فریکچر ہو گئی, پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی, سر زخمی ہو گیا, ہاتھ ٹوٹ گیا. دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ وقار کے خلاف ہے کہ بڑا آدمی دوڑا دوڑا آ رہا ہے, تو بچوں جیسی حرکت ہے. ہاں, اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, الاکل فی السوق دناء, بازار میں چلتے پھرتے نہ کھایا کرو. کوئی ناجائز تو نہیں ہے, اور ضرورت پڑنے پر جائز بھی ہے. مسئلہ جائز و ناجائز, جواز و عدم جواز کا نہیں ہے, مسئلہ ایک وقار کا چل رہا ہے. اس لیے کہ بازار میں چلتے ہوئے کھانا تو یہ آدمی کے وزنداری کے خلاف ہے, یہ آدمی کے وقار اور سکینت کے خلاف ہے, یہ آدمی کے سنجیدگی کے خلاف ہے. ہر وہ حرکت جو آدمی کے وقار کو ٹھیس پہنچاتی ہے, ایسی حرکت سے آدمی کو بچنا چاہیے. وَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ, فرمایا جب نماز کو آؤ وقار کے ساتھ آؤ, اور فرمایا سکینت کے سکون کے ساتھ آؤ, پوری طرح دماغ کو یکسو کر کے, اس لیے کہ ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہو, اسی لیے پہلے سے آ جاؤ, ذرا پہلے آ جاؤ مسجد کو, اطمینان سے وضو کرو, پہلے اطمینان سے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ. ہر ظاہری باطنی گندگیوں سے پاک و صاف ہو کر آدمی کو اس دربار میں حاضر ہونا چاہیے. ظاہری گندگیوں سے بھی پاک و صاف ہو, اور اسی طرح باطنی گندگیوں سے بھی پاک و صاف ہو کر آدمی ذرا پہلے پہنچ جائے, اچھی طرح وضو کرے. اور یہ جو نماز سے پہلے کچھ سنتیں وغیرہ رکھی گئی ہیں, وہ اسی یکسوئی کو پیدا کرنے کے لیے ہے. بلکہ ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی نقل کی گئی ہے, اللہم احسن وقوفی بین یدیک. نماز سے پہلے آدمی سنت نوافل میں مشغول ہو, تاکہ جو دل اس کا گھر میں بازار میں مخلوق کے ساتھ مشغول و مصروف تھا, تو وہاں سے ہٹانے میں مدد ملے. نماز سے پہلے آئے گا, اطمینان سے وضو کرے گا, استنجا وغیرہ سے فارغ ہوگا, اور آدمی نماز سے پہلے جو ہے وہ کچھ دیر اللہ کا ذکر کرے گا, استغفار پڑھے گا, درود شریف پڑھے گا, اور آدمی کچھ نفلیں 2 4 8 نفلیں پڑھے گا, تو وہ نماز سے مناسبت پیدا ہوگی. تو فرض نماز پڑھے گا تو جو ہے وہ ایک یکسوئی حاصل ہونے میں, خشوع کی کیفیت حاصل کرنے میں اسے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے. اے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کو خوبصورت بنا دیجئے, یہ اس کے اسباب میں سے ہے. میری بات بہت دور چلی گئی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رحمان کے مخصوص بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو نرم رفتار, نرمی سے چلتے ہیں, اکڑ کر نہیں چلتے. حضور نے قرآن ایک جگہ کہا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, درمیانی چال چلو, دوڑ کر نہیں, اور بوڑھوں کی طرح بھی نہیں. بوڑھوں کی طرح جا رہا ہے, بوڑھوں کی طرح.
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال حدیث کی کتابوں میں نقل کی گئی وہ ایسی ہے کہ جب چلتے جب پوری قوت کے ساتھ چلتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک پہاڑ سے اترنے والا پہاڑی سے کیسا اتر رہا ہے، قوت بھی ہے اور اس میں ایک توازو کی کیفیت بھی ہے، ایسا جیسے زمین سمیٹی جا رہی ہے، زمین لپیٹی جا رہی ہو۔ میرے ایک استاد تھے، انہوں نے کافی مشق کی تھی، ان روایتوں کو پڑھنے کے بعد جو ہے انہوں نے اس طرح چلنے کی کافی مشق کی تھی جس سے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کتابوں میں جو لکھا گیا ہے وہ اسی طرح لکھا گیا ہے، وہ اس طرح چلنے کو ہے، حدیثوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، یعنی باقاعدہ سنت کی چال چلنے کی انہوں نے کافی مشق کر رکھی تھی۔ دیکھنے والے کو اچھی طرح اندازہ ہوتا تھا کہ یہ عام لوگوں کی چال نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک ٹریننگ، ایک مشق کی ہوئی چال ہے۔ وقصد فی مشیق، بوڑھوں کی طرح نہیں، عورتوں کی طرح نہیں، بوڑھوں کی طرح، عورتوں کی طرح اور بیماروں مریضوں کی طرح نہیں، مردوں کی طرح آدمی چلے، صحت مند لوگوں کی طرح چلے، لیکن اس کے چال میں تواضع ہو، اسے یاد رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی لیے حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں ایسا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، اور میں ایسے چلتا ہوں جیسے غلام چلتا ہوں، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ اللہ، یعنی ہر ادا سے جو ہے وہ غلامی چھلکتی ہے، اور دیکھنے والے کو خوب اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دماغ پر اللہ کی غلامی کا تسلط ہے، قبضہ ہے، اللہ کی غلامی کا اثر اس کے پورے دل و دماغ کو بلکہ اس کے پورے وجود کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے۔ یہ اس صفت کا ذکر ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، تکبر سے نہیں چلتے۔ ہاں، زنا بھی گناہ ہے، شراب بھی گناہ ہے، لیکن شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، شیطان نے شراب نہیں پی تھی، شیطان نے چوری نہیں کی تھی، شیطان نے تکبر کیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، ایک ہی گناہ کیا تھا شیطان نے، اللہ کے حکم پر، ایک ہی حکم پر اعتراض تھا اسے، اور وہ تکبر کی وجہ سے تھا۔ ایک ہی گناہ شیطان نے کیا تھا اور وہ بھی تکبر کی وجہ سے کیا تھا۔ 8 لاکھ سال عبادت کی تھی شیطان نے، یہ کیا کہ فسجدوا، اس کا ایک ہی گناہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہتا تھا کہ میں تو آگ اور آدم مٹی ہے، میں آگ اور آدم مٹی ہے، اور آگ مٹی کے سامنے نہیں جھک سکتی، آگ کی صفت بلند ہونا ہے، یہ مٹی سے پیدا کیے ہوئے انسان کے سامنے جھکنا یا آنکھ سے بنی ہوئی مخلوق کو زیب نہیں دیتی، یہ اعتراض تھا، اس کی بنیاد تکبر تھی، اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ راندہ درگاہ بنا دیا گیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو ہے تکبر سے بچو، ورنہ تم بھی دربار سے نکال دیے جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے مردود ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ تکبر اتنی بری عادت ہے۔ وہ عباد الرحمن الذین، حضرت مجاہد کا مقولہ بخاری شریف میں نقل کیا گیا۔ حضرت مجاہد جو تھے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر شاگرد تھے۔ ان کا یہ مقولہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، لا یتعلم مستحی ولا مستکبر، کہتے ہیں کہ شرم کرنے والا اور اسی طرح تکبر کرنے والا علم سے محروم ہو جاتا ہے، یہ تکبر کی دنیا میں سزا ہے۔ اللہ، اور یہ تکبر تو کفر کی بھی بنیاد ہے۔ یہودیوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شبہ نہیں تھا، یہ نبی ہے یا نہیں، یہ شبہ نہیں تھا۔ الذین یعرفونہ کما یعرفون، ایسا پہچانتے تھے جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو پہچانتا ہے۔ ان کے انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ارے ہم ان کے اس کی سرداری کو قبول کر لیں گے، حضور کی بالادستی کو قبول کر لیں گے تو جھکنا پڑے گا، تابع ہو کر رہنا پڑے گا، نوکر و غلام بن کر رہنا پڑے گا، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ پھر دوسری وجہ یہ تھی کہ ہمارے آمدنیاں ختم ہو جائیں گی۔ دو بنیادیں تھی، یہ اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کرنے کی۔ یہی تکبر نے ان کو برباد کیا۔ ناس ہو تکبر کا، یہ اللہ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
بہت مشہور ہوتا جا رہا ہوں، خود سے دور ہوتا جا رہا ہوں، یقیناً اب مجھے ٹھوکر لگے گی، بہت مغرور ہوتا جا رہا ہوں۔ کسی نے بہت خوب کہا، بہت مغرور ہوتا جا رہا ہوں۔ آدمی علم سے محروم ہو جاتا، آپ دیکھتے چلے جائیے جتنے لوگ علم سے محروم ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر ان کا تکبر ان کو کسی استاد کا ادب کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ان کی شرم نے ان کی راہ مار رکھی ہے، اللہ ان کی راہ مار رکھی ہے۔ میں نے اپنے بڑے بڑے اساتذہ کو دیکھا کہ اپنے اساتذہ کے سامنے ایچے بچھے چلے جاتے تھے۔ جو آدمی جھکتا ہے اللہ اسے زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتے ہیں۔ جس نے اپنے اساتذہ کی خدمت کی اور ادب کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مخدوم بنا دیا۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے مخصوص بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر جو ہے نرمی سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں۔ آگے فرما وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جہالت والے لوگ، یہ نہیں کہا قرآن نے جہالت والے جاہلون، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، الجھ پڑتے ہیں ان سے، تو کہتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، تو وہ نہیں الجھتے۔ شریف آدمی نہیں الجھا کرتا، آدمی الجھے گا تو اس کا راستہ رک جائے گا۔ ایک آدمی کا سفر طے ہو رہا ہے، ایک آدمی راستے میں اسے روک کر خامخواہ، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جاتے جاتے ایک آدمی کے پاس راستے میں پولیس روک لیتی ہے، اب حالانکہ اس کے پاس سارے کاغذات، ڈاکومنٹس اور دستاویز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جواب دینے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ سارے کاغذات نکالے گا، دکھائے گا، اتنے میں آدھا ایک گھنٹے کا سفر جو ہے وہ پیچھے ہو گیا۔ تو یہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے رحمان کے مخصوص بندے ہیں، اگر کوئی آدمی، وہ تو خود نہیں الجھتے کسی سے، اگر سامنے والا الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ انتقام نہیں لیتے، وہ اس سے نہیں الجھتے، وہ اس سے سلام کر کے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جہالت والے، کبھی اگر ایسا آدمی جسے معلومات بھی ہیں لیکن اگر وہ بھی الجھتا ہے تو وہ ایک جاہلوں جیسا کام کر رہا ہے۔ علم والا نہیں الجھا کرتا، علم والا، کام والا، مصروف آدمی کسی سے نہیں الجھا کرتا۔ وَإِذَا، اسے کام سے مطلب ہے، اس کی نظر اپنے پیدا ہونے کے مقصد پر ہے، وہ کسی سے الجھ کر اپنے راہ کو کوتا نہیں کرتا، وہ مسلسل سفر میں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آگے کہتے ہیں تیسری صفت یہ ہے، اگر مخصوص بندوں کو پہچاننا ہو تو کہا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، کہ یہ لوگ جو ہے يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات گزارتے ہیں اس حالت میں کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے، ساری دنیا سو رہی ہے، وہ یہ کبھی اٹھ کر کے قیام میں ہیں اور یہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے کا مزہ لے رہے ہیں، کبھی ذکر کر رہے ہیں، کبھی اللہ اللہ پکار رہے ہیں، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، تنہائی میں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، وہ ہے اور ان کا خدا ہے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں دونوں کے درمیان دنیا کو خبر نہیں ہے، راتوں گھنٹے سجدے میں ہے، گھنٹوں حضرت مولانا یحییٰ صاحب، حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی والد ماجد گھنٹے سجدہ کرتے تھے۔ جب چھٹیوں کے اوقات ہوتے تھے آدھے گھنٹے کا سجدہ ہو رہا ہے، ایک گھنٹے کا سجدہ ہو رہا ہے، اور کہتے تھے سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کریں، دوسری مصروفیات بھی اللہ ہی نے لگا رکھی ہیں، اس میں کوتاہی کے اندیشے سے سجدے کو مختصر کرنا پڑتا ہے۔ رابعہ بصری جب صبح ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ تو نے رات کو کتنا مختصر بنا دیا کہ ابھی میری 2 رکعت بھی پوری نہیں ہوتی، فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں تو یہ بھی شبہ ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ یہاں 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے، مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا، یہاں بحث چل رہی ہے رات کی نمازوں کا،
فرض کے علاوہ نمازوں کا، تہجد کا، یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن رات کا ایک حصہ وہ اللہ کی ساری دنیا سو رہی ہے، اللہ کے سامنے گزار رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اگر عشاء کی نماز کے بعد کہ سنت و وتر سے فارغ ہو کر 2 رکعت نماز بھی اگر پڑھ لو تو وہ بھی اس آیت کا مصداق ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، سعید بن المسیب تابعی ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور سو گیا اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے۔ کم از کم عام آدمی بھی اتنا کر سکتا ہے۔ جاگنے والے پوری رات جاگ رہے ہیں، جاگنے والے پوری رات دعائیں کر رہے ہیں اور رونے والے پوری رات رو رہے ہیں۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ پوری رات عبادت کرو، لیکن میں تمہیں یہ ضرور ہر آدمی یہ کر سکتا ہے، عشاء کی نماز کم از کم جماعت سے پڑھو اور فجر کی نماز کم از کم جماعت سے پڑھو اور 2-4 رکعتیں عشاء کے بعد اگر آخری رات میں اگر آنکھ کھل جائے 2-4 رکعتیں پڑھ لیا کرو، تاکہ ایمان کے رحمان کے جو خاص بندے ہیں ان میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور آگے کہتا ہے عبادت کر کے وہ غرور میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ ایک ہوتا ہے مال کا تکبر، یہ ایک ہوتا ہے پیسے کا تکبر، اور یہ ایک ہوتا ہے خوبصورتی کا تکبر، یہ ایک ہوتا ہے حکومت کا تکبر، یہ ایک ہوتا ہے عبادت و نیکی کا تکبر، تقوی کا تکبر۔ یہ نیکی و بزرگی کا تکبر سب سے بڑا تکبر ہے، یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ اس کو فرمایا کہ جب رات بھر عبادت میں گزارنے کے بعد صبح کے قریب ہوتی ہے اور رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو وہ کیا یہ نہیں کہتے، وہ اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے، اپنی عبادتوں کا حوالہ نہیں دیتے، وہ یہ کہتے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم سے بچا لیجئے، جہنم سے بچا لیجئے، جہنم میں جلنے کی تاب نہیں ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اس لیے کہ اس کا عذاب بہت سخت ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے۔ انہا سات مستقر و مقامہ، بہت بری جگہ ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے فرمایا اب تک تو ان کی عبادتوں کا ذکر تھا، بدنی عبادتوں کا، آگے کہتا والذین اذا انفقوا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں مومن بے نمازی بھی نہیں ہوتا، مومن بخیل بھی نہیں ہوتا، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ جب خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں اللہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، وہ اسراف بھی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، اپنے مال کو جو ہے وہ گناہوں میں خرچ نہیں کرتے، اور ضرورت پر بھی اگر خرچ کرتے ہیں تو بقدر ضرورت خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جہاں شادی 2 لاکھ میں ہو سکتی ہے تو ایک آدمی 1 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے۔ ارے تیرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں تو محلے کے غریبوں پر پیسہ تقسیم کر دو، محلے کے بیواؤں کا خیال کرو۔ دیکھو ضرورت مند لوگ ہاسپٹلز میں کرا رہے ہیں، ان کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، غریب بچوں کی تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے، غریب جو ہے بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ پیسے کو ضائع نہ کرو، پیسے کو بچاؤ، زیادہ پیسہ ہے تو مخلوق کی خدمت میں صرف کرو۔ یہ لوگ پیسے کو گناہوں میں بھی صرف نہیں کرتے اور ضرورت پر بھی لگاتے ہیں تو بقدر ضرورت لگاتے ہیں، اور جب اللہ جہاں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ پیسہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کر کے اللہ کا قرب اور نزدیکی پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کوتاہی نہیں کرتے، باپ پر بھی خرچ کرتے ہیں، ماں کی خدمت بھی کرتے ہیں، وہ رشتہ داروں کی بھی خدمت کرتے ہیں، بھائی بہنوں کی بھی خدمت کرتے ہیں، پڑوسیوں کی خدمت کرتے ہیں، پوری انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ یا رحمان کے مخصوص بندوں کی ایک صفت ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کی دال ایسا نہیں ہے کہ وہ خرچ کرنے پر آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے بچوں کو غریب اور فقیر بنا کر کے جاتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں مجھے یاد آیا کہ ایک صحابی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سونے کا تھوڑا ایک ٹکڑا لے کر کے آئے، لائے اور حضور سے انہوں نے کہا حضور سونے کا اتنا ہی ٹکڑا میرے پاس ہے اور میں یہ آپ کی خدمت میں لایا ہوں، تو حضور نے منہ موڑ لیا۔ جب ادھر منہ موڑ لیا تو ادھر آئے، تو حضور نے ادھر منہ موڑ لیا،
یعنی اعراض کرنے جب اتنا ہی ہے تو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ادھر سے آئے تو پھر ادھر منہ موڑ لیا، جب سامنے سے آئے حضور نے پیچھے منہ موڑ لیا، جب وہ نہیں مانے اور دیا تو حضور نے اسے لے کر اتنی زور سے مارا، کہتے ہیں کہ اگر صحابی کے لگ جاتا تو زخمی ہو جاتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اعتدال سے نہیں ہٹتے۔ اعتدال یہ رحمان کے خاص بندوں کی صفت ہے۔ اپنے آپ کو صحابہ پر قیاس نہ کرو، بس بخیلوں کی فہرست میں نہ آؤ۔ اگر صدیق اکبر کا طریقہ اپنانا چاہتے ہو تو پہلے صدیق اکبر جیسا حوصلہ پیدا کرو، صدیق اکبر جیسا دل پیدا کرو، حضرت فاروق اعظم جیسا حوصلہ پیدا کرو۔ بس قرآن مجید کا یہ مطالبہ ہے کہ تم بخیلوں کے فہرست میں نہ آؤ، یہاں سے سفر شروع کرو، جب ترقی ہوگی پھر دیکھا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ، یہ ایمان کے اللہ کے رحمان کے خاص بندوں کی صفت ذکر کر رہا ہے اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور ذات میں بھی نہیں، صفات میں بھی نہیں، عبادت میں بھی نہیں۔ شرک کی دو قسمیں ہیں۔ جب یہ ایمان رحمان کے خاص بندوں کی تعریف کی جا رہی ہے، اور جب کسی کی تعریف میں کوئی صفت لائی جاتی ہے تو وہاں صفت کا کمال مراد ہوتا ہے، ادنا درجے کا تقوی مراد نہیں ہوتا، اعلیٰ درجے کا تقوی مراد ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی مراد ہوتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے، عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ ان یسیر الریاء شرک، شرک کا رتی برابر، ذرہ برابر حصہ بھی شرک ہے۔ شرک کرنے، ریاکار لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو لوگ عبادت کریں گے اور سنانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، چرچے کے لیے، پرچار کے لیے مال خرچ کریں گے، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان لوگ مخلوق کے حوالے کرے گا، جاؤ جس کے لیے تم نے عبادت کی تھی انہی سے اپنا بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ دونوں قسم کے شرک سے بچتے ہیں یہ لوگ، اللہ کے نیک بندے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي، کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی سے جھگڑا نہیں کرتے۔ جھگڑا کرنا تو یہ منافقین کا شیوا ہے، قتل بھی نہیں کرتے۔ ہاں، جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ضروری قرار دیا وہاں پیچھے بھی نہیں ہٹتے۔ اعتدال ان کے مزاج میں ہوتا ہے، انتظامی شان ہوتی ہے رحمان کے مخصوص بندوں میں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی آیا حدیث میں، خطبے میں پڑھی جاتی ہے حدیث، ارحم امتی بھی امتی، امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا، امت کا سب سے بڑا ہمدرد، امت پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والا، امت کا سب سے بڑا خیر خواہ صدیق اکبر ہے انبیاء کے بعد۔ لیکن جب جو ہے جہاد کا موقع آیا تو انہوں نے تلوار کو سونپ لیا۔ جب اللہ کے احکامات پامال ہونے لگے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب سیرت کو ادھورے طریقے پر پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ دونوں قسم کی صفات مومنین کی ہیں، قتل نہیں کرتے۔ آگے فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، زنا نہیں کرتے۔ ایک تو زنا بولتے ہی ہمارا ذہن جاتا ہے بدکاری کی طرف، اس کے قریب بھی وہ نہیں جاتے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو دور کے بات ہے، اسباب زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بے حیائی ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور اپنی ضرورت پورا کرنے کا بدترین راستہ ہے۔ نکاح اللہ نے انسان کے اندر عورت کی طرف جو رغبت رکھی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کا حلال راستہ نکاح ہے۔ وہ ضرورت نمازوں سے، ذکر سے، تلاوت سے نہیں پوری ہوتی، وہ ضرورت نکاح سے پوری ہوتی ہے۔ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا حلال راستہ نکاح ہے، لیکن زنا کے قریب نہیں جاتا رحمان کا مخصوص بندہ۔ ہاں، ایک زنا تو یہ ہے
چونکہ یہ اپنے مخصوص بندوں کی تعریف میں ذکر کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھ کا زنا بھی نہیں کرتے، کان کا زنا بھی نہیں کرتے۔ حدیث میں ہے کہ وہ زبان سے بھی کسی عورت کو بات نہیں کرتے، ان کی آنکھ خراب نہیں ہوتی، کانوں سے ایسی ویسی نامحرموں کی بات نہیں سنتے، اور یہ ہاتھ کسی نامحرم کی طرف نہیں بڑھتا، اور یہ پیر کسی بدکاری کے راستے کی طرف نہیں چلتا۔ یہاں تک آیا حدیث میں کہ ان القلب یزنی، کہ دل بھی زنا کرتا ہے۔ آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے ایک کونے میں، اور بیٹھ کر کے لڑکیوں کے خیالات کا مراقبہ کر رہا ہے، لڑکیوں کے خیالات کا مطالعہ کر رہا ہے، اور ان خیالات کو بڑھاوا دے رہا ہے، پار رہا ہے، ان خیالات کو جما رہا ہے، اور ان خیالات کو بار بار لا کر کے ان خیالات کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ دل بھی زنا کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کسی قسم کا زنا نہیں کرتے، ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو آدمی ایسا کرتا ہے تو اسے گناہ کی سزا ملے گی، وہ گنہگار ہے، اس کا دل گنہگار ہے۔ یہ مومنین کی کچھ صفات کا ذکر ہے، اور بھی بہت دور تک اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ باقی صفات کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔